بہت زمانہ پہلے کی بات ہے۔ سرسبز پہاڑوں اور نیلگوں جھیلوں کے درمیان ایک عظیم سلطنت آباد تھی۔ اس سلطنت کا بادشاہ نہایت رحم دل اور انصاف پسند تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، راجکماری نورین۔ راجکماری نورین اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ نرم دل اور مہربان طبیعت کی مالک تھیں۔ وہ اکثر محل کے باغ میں چہل قدمی کرتیں، پرندوں کو دانہ ڈالتیں اور پھولوں سے باتیں کیا کرتی تھیں۔ ایک دن شام کے وقت جب سنہری دھوپ باغ میں بکھری ہوئی تھی، راجکماری تنہا باغ میں ٹہل رہی تھی۔ اچانک درختوں کے پیچھے سے ایک خوفناک جادوگر نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور لباس سیاہ تھا۔ جادوگر نے غرور سے کہا، اے راجکماری، تمہاری خوبصورتی کی شہرت دور دور تک پھیل چکی ہے۔ مجھ سے شادی کر لو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ راجکماری نے ثابت قدمی سے جواب دیا، میں کسی ظالم اور مغرور شخص سے شادی نہیں کر سکتی۔ تمہاری نیت صاف نہیں۔ جادوگر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنی جادوئی لاٹھی زمین پر ماری اور بولا، تو پھر ہمیشہ کے لیے پتھر بن جاؤ۔ اچانک تیز روشنی چمکی اور راجکماری وہیں باغ میں پتھر کی مورتی بن گئی۔ جب سپاہیوں نے یہ منظر دیکھا تو محل میں کہرام مچ گیا۔ بادشاہ دوڑتا ہوا آیا اور اپنی بیٹی کو پتھر بنا دیکھ کر زمین پر گر پڑا۔ کوئی ہے، میری بیٹی کو بچاؤ۔ بادشاہ نے دور دراز علاقوں سے حکیم، طبیب اور عامل بلائے۔ کسی نے جڑی بوٹی دی، کسی نے دعا پڑھی، مگر راجکماری ویسی ہی پتھر کی بنی رہی۔ ایک دن محل کے دروازے پر ایک بزرگ بابا آئے، لمبی سفید داڑھی، آنکھوں میں نور اور ہاتھ میں تسبیح۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا، اس کا علاج ممکن ہے مگر آسان نہیں۔ ایک دور دراز علاقے میں گھنے جنگلوں اور سمندروں کے پار ایک جادوئی لکڑی کی لاٹھی ہے۔ اگر وہ لاٹھی اس پتھر پر ماری جائے تو جادو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن بادشاہ بے چینی سے بولا، لیکن کیا؟ بابا نے جواب دیا، وہ لاٹھی صرف ایک نیک دل انسان ہی لا سکتا ہے، جس کے دل میں لالچ نہ ہو، جو بہادر ہو اور سچا ہو۔ بادشاہ نے اعلان کروا دیا، جو شخص میری بیٹی کو بچائے گا اسے آدھی سلطنت اور راجکماری کا ہاتھ دیا جائے گا۔ بہت سے بہادر سپاہی آئے مگر کوئی بھی اس مشکل سفر کے لیے تیار نہ ہوا۔ اسی دوران ایک غریب لڑکا جس کا نام حسان تھا محل کے دروازے پر آیا۔ وہ سادہ کپڑوں میں ملبوس تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایمانداری جھلکتی تھی۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس دولت نہیں مگر میرا دل صاف ہے۔ بادشاہ نے اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھی اور اسے اجازت دے دی۔ حسان سفر پر نکل پڑا۔ اس نے تیز لہروں والے سمندر پار کیے۔ ایک رات طوفان آیا مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ جنگل میں درندے اس کے سامنے آئے مگر اس نے انہیں نقصان نہ پہنچایا بلکہ راستہ بدل لیا۔ ایک بار وہ پیاس سے بے حال ہو گیا، تب ایک زخمی ہرن اس کے پاس آیا۔ حسان نے اپنا آخری پانی اس ہرن کو پلا دیا۔ اچانک وہ ہرن ایک نورانی مخلوق میں بدل گیا اور بولا، تمہاری نیکی نے مجھے آزاد کیا ہے، میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا۔ آخرکار حسان ایک پراسرار پہاڑ کے اندر پہنچا جہاں چمکتی ہوئی لکڑی کی لاٹھی ایک پتھر کے چبوترے پر رکھی تھی۔ جیسے ہی اس نے لاٹھی اٹھائی، زمین ہلنے لگی۔ تبھی جادوگر ظاہر ہوا۔ تم ایک غریب لڑکے، تم میری طاقت کو چیلنج کرو گے؟ جادوگر نے آگ کے شعلے برسائے۔ حسان نے ڈرنے کے بجائے سچائی کا نام لیا اور دل سے دعا کی۔ جادوگر کی طاقت کمزور ہونے لگی کیونکہ سچائی اور نیکی جادو سے زیادہ طاقتور تھی۔ آخرکار حسان نے لاٹھی زمین پر ماری اور روشنی کی ایک لہر اٹھی۔ جادوگر چیخ کر دھوئیں میں بدل گیا۔ حسان لاٹھی لے کر واپس محل آیا۔ سب کی سانسیں تھم گئیں۔ اس نے آہستہ سے وہ لاٹھی پتھر بنی راجکماری پر لگائی۔ ایک تیز روشنی چمکی، پتھر میں دراڑیں پڑنے لگیں اور لمحوں بعد راجکماری نورین زندہ اور سلامت کھڑی تھی۔ بادشاہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔
راجکماری نے مسکرا کر کہا، جس نے مجھے اپنی نیکی سے آزاد کیا، میں اپنی زندگی اسی کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ شاہی شادی کی تیاریاں ہوئیں، پورے ملک میں خوشیاں منائی گئیں۔ حسان اب صرف ایک غریب لڑکا نہ تھا، بلکہ اپنی نیکی، بہادری اور سچائی کی وجہ سے شہزادہ بن چکا تھا۔ بادشاہ نے کہا، آج مجھے یقین ہو گیا کہ اصل طاقت دولت میں نہیں، دل کی پاکیزگی میں ہوتی ہے۔ اور یوں سلطنت میں امن، محبت اور خوشی کا دور شروع ہو گیا۔